ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات برام برکت رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریب، اور ناظرین اکرامی اس وقت ہم جو ہے وہ 10ویں سحری میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ پہلا اشرفی جو ہے وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور آج وصال یوم وصال ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گفتگو شنید فرمائیے گا، کیسے اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور آج کل کی خواتین کے لیے مشعلہ راہ کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقینی طور پر خواتین اسلام کے لیے آئیڈیل ہونی چاہیے امہات المومنین، صحابیات، اور اسی طرح وہ ولیہ خواتین جنہوں نے صحابیات سے اکتساب فیض کیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خواتین نام کی حد تک حصول برکت کے لیے عقیدت کے طور پر ان معزز ہستیوں کا ذکر خیر تو کرتی ہیں، ان کے بارے میں معلومات بھی حاصل کرتی ہیں، لیکن وہ جو اصل چیز ہے کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، وہ عمل کا جو خانہ ہے وہ خالی رہتا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ آپ 40 برس کی سن رسیدہ خاتون ہیں، اور آپ ایک 25 برس کے نوجوان میں وہ خوبیاں دیکھتی ہیں کہ آپ نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں، اور پھر آپ عمر میں بھی بڑی ہیں، تجربے میں بڑی ہیں، مال و دولت کے اعتبار سے بھی آپ ایک خاندانی وجاہت اور رئیسہ رکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب آپ ان کے حبال عقد میں آتی ہیں تو اس کے بعد ان کی خادمہ کا کردار ادا کرتی ہیں۔ اتنا احترام، اتنی محبت، اتنی عنایت کہ اپنا سب کچھ ان پر وار دیتی ہیں، اور سیدہ کی گود میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بنات رسول کی پرورش ہوئی ہے، اور ہمیں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعات میں ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہوئی، خود جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، وہ شیب ابی طالب میں جو 2.5 برس کا جو بائیکاٹ کا اور معصور رہنے کا جو عرصہ تھا، اس میں جو تکالیف انہوں نے سہی، جو غم انہوں نے برداشت کیے، جو ایسی جو کسی انسانوں پر کبھی یہ تکالیف آئی نہیں تھی، وہ ان بادشاہوں نے تکالیف سہی، تو ان تکالیف کا یہ اثر تھا کہ ان کی وفات ہوئی، اور ایک ہی سن میں آگے پیچھے وفات ہوتی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اتنا غم تھا، آپ نے اس پورے سال کا نام عام الحزن رکھ دیا۔ تاریخ میں آج بھی اس سال کو غم کا سال قرار دیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہمت بنداتی تھیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں مشرکین مکہ سے بہت سارے اعتراضات سن کر، باتیں سن کر، استہزاء جھیل کر گھر آتا تو خدیجہ کی ایک مسکراہٹ اور چند میٹھے بول میری ساری تکان کو دور کر دیتے تھے۔ تو یہ جو ایک عورت ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کامیاب آدمی کے پیچھے عورت ہوتی ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے عملاً وہ بات ثابت کی۔ یقینی طور پر کامیابی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر تشریف لائے تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے ایک عورت ہونے کی حیثیت سے قیامت تک آنے والی عورتوں کو یہ بتایا کہ انہیں اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح قدم سے قدم، کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا ہے، کس طرح اپنا آپ بھی، اپنی آل اولاد بھی، اپنی تمام تر وہ پرتعیش زندگی بھی بھلا دینی ہے، اپنا مال بھی ان کے حوالے کر دینا ہے۔ اور حضرت فاطمہ کی تربیت کے حوالے سے جب حضرت خدیجہ چلی گئیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے جاتے تھے، دعوت کے لیے جاتے تھے، تو حضرت فاطمہ ان کو ایسے تلاش کرتی تھیں، ایسے ڈھونڈتی تھیں کہ لوگوں نے ان کا لقب مشہور کر دیا تھا امّ ابیہا، یعنی یہ تو لگتا ہے اپنے والد کی بھی والدہ ہیں، اپنے والد کی والدہ ہیں۔ جس طرح والدہ کو فکر ہوتی ہے کہ بیٹا کہاں ہے، اسے اپنے باپ کی فکر رہتی ہے کہ اب بابا جان کہاں ہے، اور وہ پھر ان کو لے کر آتی ہیں۔ یہ اسی گود میں پرورش پانے والی تھیں جنہوں نے یہ احساس پیدا کیا تھا۔ تو آج کی جو عورت ہے، آج کی جو ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، یا ہماری مائیں ہیں، وہ ان کا جو فوکس ہے نا، ان کا گھر ہے۔ ابھی بچہ ماشاءاللہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا بھی علیہ السلام کا بھی ذکر کر رہا تھا، جو فرعون کی بیوی تھیں، لیکن اتنے عظیم الشان محل میں رہنے کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ پر ایمان لاتی ہیں تو انہیں اپنے تمام تر جو ناز و نام ہیں وہ پھیکے لگنے لگتے ہیں، پھر انہیں کوٹری میں ڈال دیتا ہے، اور قرآن نے اسے میخوں والا فرعون قرار دیا ہے، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ۔ تو جب وہ میخیں ان کی ٹھوکی ہوئی ہیں، ان سے خون رس رہا ہے، اور وہ بار بار آ کر ان کے کان میں کہتا ہے آسیہ تیرا محل تجھے یاد کر رہا ہے، تو آج انکار کر دے، مجھے رب مان لے اور موسیٰ کے رب کا انکار کر، تجھے آج وہ ساری کی ساری عزتیں سب واپس مل جائیں گی۔ اور پھر اس لمحے پر قرآن کہتا ہے ان کی زبان پہ ایک جملہ آیا تھا، دعا بن کے مچلا تھا،
رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، باری تعالیٰ مجھے اپنے پڑوس میں، اپنے جوار میں، اپنے پاس جنت میں مجھے ایک گھر عطا فرما دے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے رب تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے تھے اور آپ کو آپ کا وہ محل نظر آ گیا تھا۔ جس وقت آپ کی جان آفری کے سپرد ہو رہی تھی، آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، آپ مسکرا رہی تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر آپ کو ایسا پسند آیا کہ دنیا کا گھر اس کے آگے مان پڑ گیا۔ تو ہمارے یہاں عورت کہتی ہے، اور حقیقت بھی ہے، کہ گھر کی ہے رونق مکی کے دم سے، اور عورت کے بغیر گھر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے اس دنیا کو یعنی دار فنا جانا ہے اور دار البقا کی فکر رکھی ہے، اور جنہوں نے سوچا ہے کہ اس دنیا کو ہم دار العمل بنا کر دار الجزا میں جزا حاصل کریں گے، جنت کو جنہوں نے اپنا مسکن بنانا ہے، اور جنہوں نے ان معدد ہستیوں کی وہاں پر جا کر ان کے قدموں میں بیٹھنے کی ایک یعنی خواب دیکھے ہیں، تو پھر دنیا طلبی کے لیے اپنے شوہروں سے یہ نہیں کہتی کہ آپ بس کہیں سے بھی لائیے، کما کے لائیے، وہ کہتی ہے جہاں سے بھی لانا، جب بھی لانا، حلال لے کر آنا، ہم فاقہ کر لیں گے لیکن حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریب، اور اس وقت ہم گفت و شنید کر رہے ہیں علماء کرام سے۔ طلحہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام میں عورت کا جو مقام ہے، مغرب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو عورتوں کا مقام کس طریقے سے ہے، اور اسلام کتنی خوبصورت طریقے سے عورتوں کے مقام کو واضح کرتا ہے، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، جو آپ نے مغرب اور اسلام کا کمپیریزن آپ نے بیان کیا ہے، دراصل اسلام اور مغرب کا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، اللہ اکبر۔ کیونکہ اسلام نے جو خواتین کو حقوق دیے ہیں، آپ عرب کے معاشرے میں جا کر دیکھیے، عرب کے معاشرے میں جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جب خواتین کو مخصوص ایام میں جنگل میں جا کے چھوڑ دیا جاتا تھا، ان ایام میں، ان دنوں اس معاشرے کے اندر سب سے پہلے جو خواتین کے حقوق کے بات کی تھی وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اس معاشرے میں خواتین کو عزت اور تکریم دلوائی تھی وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی تھی۔ تو دراصل میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کا کمپیریزن کسی بھی صورت یہ ممکن نہیں ہے۔ آج کل ہم کمپیریزن کرتے ہیں، کمپیریزن ممکن نہیں ہے۔ مغرب نے خواتین کو کیا حقوق دیے ہیں؟ مادر پیدر آزاد ہونا یہ کوئی حق نہیں ہے، حق یہ ہے کہ خواتین اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنی آزادی سے محظوظ ہوں اور اپنی آزادی کو لے کر آگے چلیں۔ مغرب میں تو، مغرب کی دنیا کو اگر ہم پڑھتے ہیں، مغربی معاشرے کو اگر ہم دیکھتے ہیں، وہاں تو خواتین کو ہر اعتبار سے ختم کر دیا۔ آزادی نسواں کا کیا مطلب ہے؟ مفتی صاحب، میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا، جی بتائیے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم انسان ہیں، اس بات کو تو، اس کے بعد ہم کسی نہ کسی کے پیروکار ہیں، فالوورز ہیں۔ جب ہم انسان ہیں تو ہمیں بحیثیت انسان اس کی بھی کچھ ضروریات ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی انسانیت سے نکل جاتا ہے تو وہ جانوروں سے ہی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ خاتون خواہ مغرب کی ہو، خاتون خواہ وہ مشرق کی ہو، کہیں کی بھی ہو، وہ سب سے پہلے تو وہ انسان ہے۔ تو انسان کی جتنی بنیادی، جس کو نیچرل ری ایکشن بولتے ہیں، اس کا ہونا تو ہر خاتون کے لیے لازمی ہے۔ بدقسمتی سے مغرب کے معاشرے کے اندر جو خواتین کی طرف سے ری ایکشن آتا ہے یا وہ جس آزادی کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو دراصل اس کے اندر تو کسی طور ہمیں انسانیت بھی نظر نہیں آتی۔ اس کا پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ آج انسانوں کا نسب مشکوک ہو گیا۔ تو اس طرح کی آزادی کبھی بھی نہ اسلام دیتا ہے اور نہ انسانیت دیتی ہے۔ کسی معاشرے کے اندر بھی آپ چلے جائیں، خواہ وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو، ہم سے پہلے امتوں کا معاشرہ ہو، پہلے انبیاء کا پیغام ہو، پہلے کتب کی آیات ہوں، کہیں پر بھی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ وہاں پر زنا کو فروغ دیا جاتا ہو، فحاشی کو فروغ دیا جاتا ہو، عریانی کو فروغ دیا جاتا ہو۔ تو آج اگر دیگر مذاہب کی طرف سے جس آزادی کی بات کی جا رہی ہے، وہ تو دراصل آزادی ان کے اپنے مذہب کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ تو آزادی کے اندر سب سے پہلے ہمیں اپنی جو حدود ہیں، وہ اگر ہم مذہبی حدود نہیں دیکھتے تو کم از کم ہمیں اپنی انسانی حدود کو تو دیکھنا چاہیے۔ واہ، زبردست زبردست۔ رضی ثانوی صاحب، میں قبلہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ہم آج کل مساوات کا بہت سنتے ہیں، تو مساوات سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مساوات تو نہیں اسلام میں، اسلام میں عدل کا حکم آیا ہے۔ ابھی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، مسجد کا جو امام ہے وہ آگے ہے، مقتدی پیچھے ہیں۔ آج کل لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جی مساوات مساوات مساوات۔ اسلام مساوات کا درس نہیں دیتا، اسلام عدل کا درس دیتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت میں عدل ہے،
مساوات نہیں ہے کہ آپ مرد کے مقابلے میں عورت کو لا کر کھڑا کر دیں، ماں کے مقابلے میں بیوی کو لا کر کھڑا کر دیں، باپ کے مقابلے میں بیٹے کو لا کر کھڑا کر دیں، یہ مساوات تو نہیں ہے۔ عدل کا حکم دیا گیا ہے، جو حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے وہ سب کے حقوق دیے جائیں گے۔ جس طریقے سے مجھ سے پہلے مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ آزادی کے اعتبار سے آزادی کیسی آزادی چاہیے، اسلام نے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، حضور کی رسالت، حضور جب دنیا میں تشریف لے آئے تو حضور کے آنے کے بعد ساری انسانیت آزاد ہو گئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے کیا حقوق چاہیے کہ جب رشتہ آئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے، حضور کا فرمان ہے کہ پہلے اپنی بیٹیوں سے اجازت لو۔ جب نکاح کے وقت، جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت جب حجاب قبول کروایا جاتا ہے تو اس وقت عورت سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں کے عقد نکاح میں دیا جا رہا ہے، آپ کو قبول ہے؟ اور کون سا حقوق چاہیے؟ میرا جسم میرا مرضی، یہ تو کسی بھی معاشرے میں یہ چیز زیب ہی نہیں دیتی ہے، کسی بھی معاشرے کے اندر یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ اب صبح قیامت تک وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت پر چلے گا۔ آپ مغرب کی طرف، جتنا بھی آپ مغرب کی طرف دیکھیں، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی لوٹ کر مسلمانوں کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین ہی کی طرف آنا ہوگا۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی کامیابیوں کا راز یہ تھا کہ وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ آج ہم بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں کہ فلاں جگہ کی ایسی چیز، فلاں نہ قرون اولیٰ کے مسلمان کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی نظر میں صرف ایک ہی آئیڈیل شخصیت تھی، وہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ میں پوری امت سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سا حسن و جمال ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا نہیں فرمایا ہو؟ وہ کون سی چیز ہے جو حضور کے دین میں نہیں ہو؟ آج مغرب خود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی زندگی سے اپنے آپ کو ترقیوں کی منزل پر لے کر جا رہا ہے، اور ہم مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں، مغرب حضور کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، ہم مغرب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ واپس لوٹ کر آئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے دین میں بقا ہے۔ صبح قیامت تک جس کو بھی عزت ملے گی وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین ہی کی برکت سے ملے گی۔ کچھ چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان کبھی متاثر نہیں ہوتا، متاثر کن ہوتا ہے ہمیشہ، اس کی شخصیت سے لوگ متاثر ہونے چاہیے۔ یہی ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتی ہے۔ میں جو چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ چیز یہ ہے کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، یہ تو ہم نے تذکرہ کیا کہ آپ کو، سیدہ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا لگاؤ تھا، کیا عقیدت تھی، کیا تعلق تھا، کس طرح سے ان کا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کیا محبت تھی، کیا تعلق تھا، اس پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ لیکن میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا ہم مزید کچھ اس کے اندر ہم ایڈ کریں۔ دیکھیں اہل علم بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت لکھی گئی، جس طرح سے ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پوری امت محمدیہ میں اسلام لانے میں سب سے پہلی خاتون ہیں، اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے میں بھی پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 اوصاف کو بیان کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان فرمایا، جس طرح سے ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ایک تو ان کی جو ابتدائی زندگی ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا نکاح ہوتا ہے، وہ نکاح ایک طویل عرصہ چلا، وہ ازدواجی زندگی رہی، اس کے بعد آپ پردہ فرما گئیں۔ اس طویل عرصے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو اس قدر نبھایا کہ آپ نے اس کے اندر کسی کے اشتراک کو پھر پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے ان کی پوری حیات طیبہ جو ان کے ساتھ گزاری، اس کے اندر کسی کے ساتھ کوئی شادی نہیں فرمائی۔ آپ سے تعلق یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تھے تو کوئی آپ کو اٹھاتا نہیں تھا، کوئی آپ کو اٹھاتا نہیں تھا، آپ آرام فرماتے اور اپنی مرضی سے آپ جاگتے۔ ایک موقع پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک روایت ہے، آپ تشریف لائے اور آپ نے مسجد نبوی کے صحن میں یہ پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو آپ گھر بیتابی سے اٹھ کر باہر آ گئے کہ میری خدیجہ کا بیٹا آیا ہے۔
اس کے اندر کتنا بڑا ہمارے لیے یہ سبق ہے. اور اس کے علاوہ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون عصا کے ساتھ چل کر آئیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دروازے پر تشریف لائیں تو آپ نے انہیں اندر بٹھایا اور ان کے ساتھ علیحدہ سے ان کو اچھا خاصا وقت دیا. اور وہ دوپہر کا ایسا وقت تھا کہ جس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر صرف آرام ہی فرمایا کرتے تھے, کسی کو وقت نہیں دیا کرتے تھے. تو آپ نے اس خاتون کے ساتھ طویل گفتگو رہی اور اس کے بعد جب وہ جانے لگیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ہدایہ بھی دیے. تو جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے اس بارے میں دریافت کیا کہ یہ کون سی خاتون تھیں کہ آپ نے ایک تو انہیں وقت بہت زیادہ دیا اور خلاف معمول اوقات میں سے دیا, پھر جاتے ہوئے انہیں ہدیہ بھی دیا, تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی, سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی جو ابتدائی زندگی ہے, ابتدائی 5 سال ہیں. آپ اگر اٹھا کر دیکھیں پڑھیں تو ابتدائی 5 سال میں آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی. آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد اگر پہلا سال اولاد نہ ہو تو ساس سسر کوسنے لگتے ہیں, معاشرہ پوچھنے لگتا ہے بھائی یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو پہلی اولاد ہے وہ شادی کے 5ویں سال ہوئی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے جتنے اور زندگی کے پہلو ہیں, ان پہلوؤں کے اندر جو ہمارے لیے نجی اور گھریلو زندگی ہے, دراصل وہ ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے کہ کس طرح سے اپنے شوہر کا اکرام کرنا ہے, کس طرح سے ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے. واہ زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ کوئی روشن ڈالنا چاہیں گے؟ جی میں ایک تو اسلام اور مساوات کے بارے سے جملہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. یہ کہ اسلام میں مساوات ہے, وہ مساوات اس طرح کی ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی چوری کرے گا اسے بھی سزا ملے گی, کوئی عام آدمی کرے گا اسے بھی سزا ملے گی, قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بڑا آدمی اجر عمل کرے گا اسے بھی اجر ملے گا, عام آدمی کرے گا اسے بھی. قرآن نے کہا کہ مرد ہو یا عورت ہو جو بھی نیک عمل کرے گا اسے اس کی جزا ملے گی. دوسرے کہ آزادی نسواں کا جہاں تک معاملہ ہے, اصل میں جو مغرب اور مغرب زدہ لوگ ہمارے معاشرے میں چاہتے ہیں کہ عورت کو آزادی ملے, وہ عورت کی آزادی کے قائل نہیں ہے, وہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں, عورت کی کو دسترس میں لینے کی آزادی چاہتے ہیں. ہمارے یہاں حال یہ ہے جس طرح مولانا مفتی صاحب نے فرمایا کہ میرا جسم میری مرضی کا جو ایک شوشہ اٹھایا گیا, ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ بچی کو, عورت کو, بیٹی کو, بہن کو یہ سکھایا جا رہا ہے, بیوی کو, کہ اگر تمہارا شوہر تم سے چائے مانگے تو کہے کہ خود بنا لو, ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے بنانے میں, اچھی بات ہے. کبھی بیوی کے سر میں درد ہو تو شوہر دبا دے سر اس کا, شوہر کے سر میں درد ہو تو بیوی سر دبا دے. ویسے تو ایک دوسرے کے لیے درد سر بنے رہتے ہیں, لیکن اگر وہی لڑکی وہی عورت جاتی ہے آفس اور باس کہتا ہے کہ چائے پلاؤ تو وہ بڑی خوشی سے چائے پلاتی ہے, تو باس نے کہہ دیا آج تو یہ تصور عجیب غریب تصور ہے. اس میں ایک چیز اگر میں ایڈ کروں, عادلانہ نظام پر جو بات چل رہی ہے, جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی کہیں خدا نہ خواستہ کہیں چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے. ایسی چیز جو فرض محال ہے, جو ممکن نہیں ہے. تو اس کے علاوہ جہاں پر خواتین کی جس طرح سے بات کی جا رہی ہے, جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محفل میں ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے عائشہ سے محبت ہے. پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کس سے محبت ہے؟ پھر فرمایا مجھے عائشہ سے محبت ہے. پھر پوچھا 3 مرتبہ. تو یہ خواتین کس آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ دراصل یہ آزادی اور یہ جو میاں بیوی کا جو آپس کا ایک ربط ہے, ایک تعلق ہے, یہ تو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ بھائی کچھ کام آپ گھر کے نمٹا لیں, کچھ کام میں نمٹا لیتا ہوں. یہ تو دراصل ہمیں شریعت ہی نے یہ خوبصورت گلدستہ ہمیں دیا ہے. اچھا, خواتین کے حقوق پر بات ہوتی ہے جواد عبدی صاحب, خواتین کے حقوق پر بات ہوتی ہے تو کیا شریعت کس چیز کی اجازت دی جاتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اگر نکاح کے اندر بھی اگر ایک مرد اور 2 خواتین مطلب 2 خواتین ایک مرد کے برابر ہیں تو کیا کمپیریزن ہے, کیا چیزیں ہیں؟ آپ گفتگو شنید فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ناظرین خود گواہ بن جائیں کہ خطرناک موضوع آپ نے خود شروع کیا, ہم صرف جواب دینے کے گناہگار ہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک جملہ بیان کروں, جیسے کہ بیان کیا گیا کہ گھر کے اندر ماحول ایسا ہو کہ آپ کو ایک ہی شریک حیات, تو اگر کسی خاتون خانہ کے سامنے کہہ دیا جائے کہ دوسرا عقد کر رہا ہوں تو فوراً وہ سیخ پا ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو وہ خود ایسی بن جائیں کہ شوہر دوسری کا سوچے ہی نہیں, کیونکہ تو ان کے اپنے ہاتھ میں. دوسری بات یہ تو ہم نے مزاحن کا مسئلہ شرعی یہ ہے کہ شریعت کے اندر مرد کو عورت سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ 4 بیویوں میں 2-3 بیویوں میں عدل کر سکتا ہے
تو عقد کر سکتا ہے, دونوں کے نان نفقے کا ذمہ دار ہو تو کر سکتا ہے, اجازت کی ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, شریعت نے آزادی دی. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جہاں ابھی بات کی, جیسے علامہ رضی صاحب نے نام بھی لے دیا, وہ سلوگن بھی پڑھ دیا آپ کے سامنے جو اب دفن ہو گیا کہیں پہ, تو میں تو وہ بولنا بھی نہیں چاہ رہا تھا. ابھی 2 دن پہلے ٹی وی پہ ہم نے کہا تھا میرا جسم میری مرضی, تو 3 سال ابھی کورونا نے اچھے سے بتا دیا کہ کس کا جسم کس کی مرضی, کس کی مرضی. تو ابھی تو پتہ چل گیا ہے. تو اب بھی اگر کسی کو اس نعرے کا شوق ہے تو وہ آزما لے, پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. حقیقت عمل یہ ہے کہ کائنات اللہ کی ہے, اللہ کی مرضی ہے. آپ مغرب میں جاتے ہیں, مغرب کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ غروب سے. علماء بیٹھے ہیں, غروب کا معنی ڈوبنے کا ہے, مغرب کا معنی ڈوبنے کی جگہ, اس میں زمان و مکان. آپ ڈوبنے کی جگہ پہ باتیں کر رہے ہیں ترقی کی, اسلام تو آپ کو اٹھانے آیا ہے. آپ باتیں کر رہے ہیں مغرب کی. دیکھیے ہمیں نے بھی کہا تھا نا مغرب کی طرف جاؤ گے تو جو ہے وہ ڈوب جاؤ گے. دیکھیے ایک بات ہم بیلنس کریں, ہمیں کل کو ہم میں سے اگر کوئی عالم دین مغرب تبلیغ کے لیے جاتا ہے تو لوگ کہیں گے آپ تو بڑا مغرب کی مذمت کرتے ہیں. آج آپ وہاں کی بیٹھے ہیں, یاد رہے ہم بیلنس بات کر رہے ہیں. ہمیں لفظ مغرب سے چڑ نہیں ہے, ہمیں اٹھنے والی ان فتنہ فساد ان باتوں سے چڑ ہے. مغرب بھی اللہ کی ہے, مشرق بھی اللہ کی ہے, لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آزادی کی طور پہ جو بات کی جا رہی ہوتی ہے. اور پھر میں ایک جملہ بیان کروں, آج کیونکہ خاتون پیغمبر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو پیغمبر کے گھر کی خاتون ہے, زوجہ مطہرہ ہے, قرآن مجید میں اگر اسلام نے عورت کو پیسا ہوتا نا تو قرآن میں سورۃ النساء نہ ہوتا, سورۃ الرجال ہوتا, قرآن میں سورۃ المریم نہ ہوتا, قرآن میں جناب آسیہ کا تذکرہ نہ ہوتا, جنت باپ کے پیروں کے نیچے ہوتی ہے, باپ کی تکیے کے نیچے ہوتی, ماں کے قدموں کے نیچے نہ ہوتی. یہ نہ کہا جاتا علم حاصل کرو باپ کی گود سے قبر تک, بلکہ کہا گیا علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. پیغمبر گرامی سے پوچھا گیا کس کا حق زیادہ ہے, 3 بار فرمایا اموں کا, اموں کا, اموں کا. 75% ماں کا حق ہے. یہاں جو یہ رونا رویا جا رہا ہوتا ہے کہ اسلام میں حق نہیں ہے, حق نہیں ہے. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بتلائیے ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں مرد کا حصہ دگنا ہے وراثت کے اندر, عورت کا ایک حصہ ہے. امام نے فرمایا اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ حقوق اور فرائض دیکھ کے مقرر کیے ہیں. چونکہ مرد کے فرائض زیادہ ہیں, بیوی کا نان نفقہ, بچوں کا نان نفقہ, گھر کا خرچ, تو جب فرائض زیادہ ہیں تو اللہ نے اس کے حق بھی زیادہ رکھے ہیں کہ وراثت میں اس کو دگنا رکھا. عورت کے لیے کہ جب کسی سے عقد جدید کرے گی اسے حق مہر ملے گا, اس سے طلاق لے کر جائے گی دوسرے کے پاس دوبارہ حق مہر مل رہا ہوگا. تو عورت بدھائی نظر آ رہی ہے. یہ باتیں بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات ایک بات ذہن میں رکھیے گا, کچھ چیز ہمارے یہاں رائج ہیں اور میں بڑے ادب احترام سے اس کو بھی بیان کر دوں. جیسا ابھی حضرت نے بیان فرمایا کہ جناب سیدہ کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ اگر چوری کرتی تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر کا لفظ اس میں, لیکن ہم بہرحال اس کو بھی مناسب نہیں سمجھتے اور ہمارے یہاں نزدیک یہ نہیں ہے والی بات. لیکن بہرحال عمومی اگر بات کی جائے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, مساوات اتنی ہے کہ حضور کی نگاہ میں اپنے بھی برابر ہیں, غیر بھی برابر ہیں. حضور کی نگاہ میں اگر اپنا بھی کوئی خدا نہ خواستہ ایسے مقام پر ہو, ہم برداشت نہیں کر سکتے, سمجھ نہیں سکتے کہ حضور کے تربیت یافتہ افراد میں سے کوئی ایسے ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ گھرانہ, یہ شخصیت, یہ ذوات مقدسہ, یہ وہ قدسی صفات شخصیات ہیں کہ اگر ان کی شخصیت پہ کچھ ہم غور کر لیں تو ہمارے سارے مسائل الجھن ختم ہو جائیں. اللہ میں ان کی سیرت سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 آمین. ناظرین کرام, بہت خوبصورت گفتگو رہی اور بہت بہترین لفظوں کو چناؤ. تمام عالم دین بہت خوبصورت طریقے سے گفت و شنید فرما رہے تھے اور آپ چاروں کا بہت شکریہ. آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 4 عالم دین ایک ساتھ ہیں اور چاروں جو ہے وہ اپنے اپنے جو ہے وہ کیا نام ہے لب و لہجے سے, ہاں آج ہی گلدستہ بن گیا. اور یہ الگ الگ پھول ہیں اور میں وہ جو نہیں رکھنے والا, جو ایک پیس ہوتا ہے جیسے تھرموپول کا پیس ہوتا ہے جس کے اندر وہ تمام لگا دیے جاتے ہیں, تو وہ کوشش کر کے میں وہ بن گیا ہوں ادنا سا. تو آپ تمام کا بہت شکریہ. قبلہ آپ کا بہت شکریہ. قبلہ بہت شکریہ. صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ایک کلام لیں گے, کلام سے جو ہے وہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. ناظرین گرامی, یہاں اپنے میزبان محمد عریب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی اپنے پن کے ساتھ. کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور اگر سانسوں میں یہی توانائی باقی رہی اور یہی جوش و جذبہ رہا تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد عریب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. ہیں سبھی کے لبوں پہ ترانے تیرے, ہیں سبھی کے لبوں پہ ترانے تیرے, اولی آخری ہیں دیوانے تیرے, اولی آخری ہیں دیوانے تیرے. چاند ٹکڑے ہوا جب اشارہ ملا, چاند ٹکڑے ہوا
اشارہ ملا واہ پتھروں کو کلمے پڑھانے تیرے، واہ پتھروں کو کلمے پڑھانے تیرے، اور امی عائشہ کا گھر ہو یا غار حرا، امی عائشہ کا گھر ہو یا غار حرا، امی عائشہ کا گھر ہو یا غار حرا، کتنے دل کش ہیں آقا ٹھکانے تیرے، کتنے دل کش ہیں آقا ٹھکانے تیرے۔ دیکھنے والوں سننے والوں کو سید عمار بابر کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تمام ہی ناظرین رمضان اور سحری کی لطف اندوزیوں سے محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو مخصوص بھی کیا ہے اللہ رب العزت سے محبت کے ساتھ، وہ اس طرح سے کہ آج 10 رمضان مبارک، یعنی کہ آج یہ سمجھ لیجئے آپ کے رحمتوں کا عشرہ جو ہے وہ آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کے بعد سے رحمتیں نہیں تقسیم کی جائیں گی، آج کے بعد سے رحمتیں نہیں ملیں گی، آج کے بعد سے رحمتوں کے لیے اگر کوئی نکلے گا تو اسے نعمتیں اور اللہ رب العزت کی بلیسنگز نہیں دی جائیں گی، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن ایسا ضرور ہے کہ آج کا دن ہمارے پاس بونس کے طور کے اوپر موجود ہے، اور آج رب العزت کی نعمتیں، اللہ رب العزت کے انعامات وہ خصائص کے ساتھ بٹ رہے ہوں گے، تقسیم ہو رہے ہوں گے، اور جو چاہے گا اسے ملیں گے۔ تو آج کا دن آپ کے پاس ہمارے پاس موجود ہے، اللہ رب العزت کی نعمتیں ہم مانگیں، اللہ رب العزت کے آگے ہم سر بسجود ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ وہ رب کائنات جو بن مانگے عطا فرماتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے کہ جس کے در کے اوپر جائے، جس کے پاس نہ تو کسی عطا کو کوئی روکنے والا ہے، جس کے نہ تو کوئی خزانوں میں کمی ہے، جس کی نہ نعمتوں میں کمی ہے، تو پھر وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ بس وہ انسان کے تقوی کو دیکھتا ہے، وہ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، وہ اپنے ساتھ اللہ رب العزت سے محبت کو دیکھتا ہے، وہ گریہ وزاری کو دیکھتا ہے کہ کون سا بندہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، کون سا شخص جو ہے وہ میرے آگے گڑ گڑا رہا ہے، کون سا شخص میرے بندے کی مدد کر رہا ہے، کون سا شخص میرے جو بندے ہیں ان کے تکلیف میں ان کے کام آ رہا ہے، کون سا شخص ہے جو دوسروں کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو نعمتیں تقسیم کرتے ہیں جو کہ اللہ کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے، لیکن اللہ رب العزت ان لوگوں کے اوپر زیادہ انعام بخشتے ہیں جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا ایک ایسی کنجی ہے جو اللہ تک پہنچاتی ہے، ہم نے کئی واقعات میں سنا۔ تو ناظرین، اللہ کے مخلوق سے محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی ذمہ داری ہماری ویسے بھی ہے، اور ہمیں اس کو اجاگر بھی کرنا ہے، اور اس کے اوپر ہمیں ورک کر کے اس کو مزید فروغ دینا ہے، تاکہ اللہ رب العزت ہم سے ہمارے قریب ہوں، ہم اللہ رب العزت کی قربت حاصل کر سکیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ایک عظیم دن تاریخ